الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ قابل قدر معزز بزرگوں، بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ محرم الحرام یہ بڑی عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بڑے اہم واقعات اسلامی تاریخ کے رونما ہوئے ہیں۔ اس مہینے کو اسلام سے پہلے بھی عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اس مہینے کو عزت اور عظمت کے ساتھ مانا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ آپس میں لڑائی وغیرہ کیا کرتے تھے، تو یہ محرم کے اور حرمت والے مہینے آتے تھے تو وہ لوگ آپس میں اپنی لڑائی کو بند کر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھائی ہمیں ان عظمت والے مہینوں میں لڑنا نہیں ہے، لہٰذا اپنی لڑائی کے سلسلے کو بند کرتے اور یہ عظمت والا مہینہ جب ختم ہوتا پھر اس کے بعد اپنی لڑائی کو جاری رکھتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کب سے ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرما دی۔ منہا 4 حرم، اس کے اندر 4 مہینے عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ بعض لوگوں کو ایک غلط فہمی یہ ہے کہ یہ محرم الحرام کے مہینے کی عظمت اور حرمت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو بہت بعد میں ہوئی، اس مہینے کی عظمت بہت پہلے سے ہے، بلکہ آپ یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی فضیلت میں اضافہ محرم الحرام کی وجہ سے ہوا ہے۔ محرم الحرام یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اس مہینے کے اندر آپ خوشی کا کوئی کام نہیں کر سکتے، شادی بیاہ نہیں کر سکتے، شادی کی بات چیت نہیں کر سکتے، بلکہ بعض لوگ تو مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مول صاحب شادی بعد میں ہے، محرم کے مہینے میں شادی کی خریداری بھی کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟
ایسی کوئی بات نہیں۔ محرم الحرام اس مہینے کا نام ہے۔ بعض لوگ اس کے نام کے آگے حرام کا لفظ ہونے کی وجہ سے غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ مہینہ حرام مہینہ ہے۔ یہاں پر حرام کا مطلب وہ نہیں ہے جو دوسری جگہوں پر حرام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے۔ تو جہاں پر یہ حرام بیان کیا جاتا ہے وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنے کا ہے، اس چیز کے قریب مت جاؤ۔ اور یہاں پر حرام کے معنی ہیں حرمت والا، عظمت والا، برکت والا۔ جیسے کعبۃ اللہ کو بھی مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ آپ اس مسجد کے قریب نہیں جائیں گے، وہ مسجد حرام ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجد حرمت والی ہے، عظمت والی ہے۔ یہاں پر ایک دوسرے کا قتل کرنا حرام ہے، یہاں کی گھاس کاٹنا حرام ہے، یہاں کے جانور کو شکار کرنا حرام ہے، یہاں پر ایک دوسرے کا خون بہانا حرام ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں بھی دوسروں کے اوپر ظلم کرنا، دوسروں کو قتل کرنا، دوسروں سے لڑنا جھگڑنا، بلکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا اپنے آپ پر بھی ظلم مت کرو ان مہینوں میں۔ دوسروں پر تو حرام ہے ہی ہر مہینے میں، لیکن محرم کے مہینے میں اپنے آپ پر بھی ظلم مت کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ حرام قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب اپنے سینے پیٹ لینا، خون بہا لینا، واویلا مچانا، ہنگامہ کرنا، رونا دھونا، یہ سب اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرح ہے۔ ماتم کرنا حرام ہے اس مہینے میں۔ ماتم دیکھنا حرام ہے، جہاں ماتم ہوتا ہے وہاں پہ جانا حرام ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ اللہ کے قرآن کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیے، اور ایک چیز آپ کو میں بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شیعہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ یہ قرآن کی پہلی آیت فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے کے اندر اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ قرآن کے صریح الفاظ ہیں، پارے 10 میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ماتم آپ کس کا کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہہ کے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جبکہ قرآن کریم خود اعلان کر رہا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں تم ان کو مردہ مت کہو۔ قرآن کے صاف الفاظ ہیں۔ دوسرے پارے کا دوسرا صفحہ آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ لکھ دیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، پھر مردہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ نے صراحت فرمائی بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں۔ عالم دنیا سے عالم برزخ میں ضرور چلے گئے لیکن وہ زندہ ہیں۔
اگر ہم یہ کہیں ان کی موت کو تو لوگوں نے دیکھا ہے، ان کی شہادت کو لوگوں نے دیکھا ہے، پھر وہ زندہ کیسے ہو گئے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں احساس نہیں ہے، وہ زندہ ہیں۔ جیسے ایک آدمی سو رہا ہے، اب سو کر وہ خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں امریکہ چلے گیا، عرب چلے گیا، مکے کو چلے گیا، مدینے کو چلے گیا، صاحب خواب کے اندر بلڈنگ بنا لیا، بڑی دعوت کر لیا، خواب میں پوری وہ دنیا سیر کر رہا ہے، اور بازو والا بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے انہیں سو کے خراٹے مار رہا ہے، لیکن وہ خواب میں کسی اور دنیا کے اندر ہے۔ تو جو آدمی سو کر خواب دیکھ رہا ہے تو اس کے خواب کا احساس اور اندازہ ایک جاگنے والا نہیں کر سکتا، تو ایسے ہی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، جس طرح یہ سونے والا بظاہر سویا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا بظاہر ہمیں مرا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اللہ نے فرمایا تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اور ان کی زندگی کا احساس اللہ تعالیٰ نے دلایا ہے قرآن پاک میں دوسری جگہ انسانوں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ جتنے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں پورے زندہ ہیں، اللہ کی جانب سے ان کو روزی دی جاتی ہے۔ قرآن کے الفاظ۔ اب یہ ماتم کر رہے ہیں یا حسین واویلا، مار رہے ہیں، سینے پیٹ رہے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ صریح قرآن کریم کی خلاف ورزی، پتہ چلا مانتے بھی نہیں ہیں یہ لوگ قرآن کریم کو۔ اگر بظاہر لوگوں کے سامنے مان بھی لیں تو اس کے مفہوم اور اس کے معنی کو نہیں جانتے یہ لوگ۔ ہمارے حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دراصل ان لوگوں کو صحابہ کی دشمنی کی سزا اللہ دنیا میں دے رہا ہے۔ یہ لوگ جو صحابہ کو برا بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر ان کو سزا یہ دے رہا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنے سینے پیٹ رہے ہیں۔ مولانا شعر پڑھتے تھے، اصحاب نبی کے دشمن کی بس یہی علامت ہوتی ہے، اصحاب نبی کے دشمن کی بس یہی علامت ہوتی ہے، ملتی ہے سزائے سینہ زنی اور چہرے پہ بھی لعنت ہوتی ہے۔ ناجائز اپنے سینوں کو پیٹ رہے ہیں، معصوم بچوں کے سر پھاڑ کر پٹیاں باندھ رہے ہیں، ان کا خون بہا رہے ہیں، اور اس کا نام دے رہے ہیں محبت حسین۔ اسلام سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات آپ کھلے طور پر اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، شیعہ کوئی مسلک نہیں ہے، شیعت باضابطہ ایک الگ مذہب ہے، شیعت مسلک نہیں ہے، شیعت مذہب ہے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو میں ایک موٹی مثال دوں۔ کوئی آدمی ہے پہلے فاتحہ نہیں دلاتا تھا، دوسرے صاحب نے اس کو تیار کیا کہ بھائی تم فاتحہ دلاؤ، سلام پڑھو۔ بہرحال بریلوی مذہب کی جتنی چیزیں ہیں اس کو کرنے پر انہوں نے اس کو آمادہ کر لیا۔ اب وہ تیار ہو گیا، اب وہ عصر کی نماز کے بعد فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ تو آپ مجھے بولیے، کیا فاتحہ پڑھنے سے پہلے اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے؟ تم کلمہ پڑھو پہلے، اس کے بعد فاتحہ دلاؤ، کہیں آپ نے ایسا سنا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ مسلک ہے، گنجائش ہے، آدمی ایک مسلک سے دوسرے مسلک میں جا سکتا ہے۔
اور ہر مسلک والے کو اس بات کا صحیح علم ہے کہ دوسرے مسلک والا مسلمان ہے۔ اب جامعہ نظامیہ سے جا کے فتویٰ لیجئے، ایک آدمی جماعت میں جاتا ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ جامعہ نظامیہ والے فتویٰ دیں گے آپ کو جماعت میں جانے والا مسلمان ہے۔ نظامیہ سے فتویٰ لیجئے، ایک آدمی رفع الیدین کرتا ہے، اہل حدیث ہو گیا ہے، کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ نظامیہ والے فتویٰ دیں گے وہ مسلمان ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے آپ فتویٰ لیجئے، ایک آدمی فاتحہ دلاتا ہے، سلام پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ دارالعلوم دیوبند والے لکھ کے دیں گے وہ مسلمان ہے۔ آپ کسی اہل حدیث کے دارالافتاء میں جا کے یہ بولیے، ایک آدمی سلام پڑھتا ہے، فاتحہ دلاتا ہے اور جماعت میں جاتا ہے، کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ اہل حدیث کے دارالافتاء سے یہ فتویٰ صادر ہوگا کہ وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہوا۔ سب جتنے بڑے علماء ہیں سب کو معلوم ہے، سب مسلک والے اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، اپنے اپنے ترجیحات ہیں، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کرے۔ چند بیوقوف اور پاگل قسم کے ہیں جو مسلک کی ڈھولک بجاتے ہیں، پاگل قسم کے لوگ ہیں وہ۔ مسلک کی ڈھولک بجانے سے نہ آپ پکے مسلمان بنیں گے، نہ آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملے گی۔ آپ کوئی عقل مندی کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی پہلے بریلوی نہیں تھا، بریلوی بن گیا تو اس کو کلمہ نہیں پڑھایا جاتا۔ کوئی آدمی پہلے جماعت میں نہیں جاتا تھا، پہلی مرتبہ اس کو جماعت میں نکالا جا رہا ہے تو جماعت والے یہ نہیں کہتے کہ بیگ اٹھانے سے پہلے کلمہ پڑھو، اس کے بعد تم 3 دن نکل سکتے، اس سے پہلے نہیں نکل سکتے۔ کوئی جماعت والا کلمہ پڑھانے کو ضروری نہیں سمجھتا۔ کوئی آدمی اہل حدیث بن گیا تو جس نے اس کو سمجھایا وہ یہ نہیں کہتا کہ نماز میں رفع الیدین کرنے سے پہلے، اس نماز سے پہلے تم کلمہ پڑھو، اس کے بعد تم رفع الیدین کرو۔ کلمہ نہیں پڑھایا جاتا۔ کیوں؟ سب کے نزدیک یہ بات طے ہے، ہم ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم صرف مسلک بدل رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شیعہ بن جائے اور یہ کہے کہ میں شیعہ بننا چاہتا ہوں تو اس کو بھری مجلس کے اندر کلمہ پڑھاتے ہیں وہ لوگ۔ ان کا جو کلمہ ہے وہ کلمہ ان کو پڑھایا جاتا ہے باضابطہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اب مسلمان ہوئے اور شیعہ مذہب میں داخل ہوئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو سمجھو، شیعت کوئی مسلک نہیں ہے، یہ باضابطہ ایک مذہب ہے۔ لہذا اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو اس جانب کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں جو کام بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 2 کام ہیں۔ پہلا کام محرم کی 10 تاریخ کو دن میں روزہ رکھنا، اور دوسرا کام فرمایا اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا۔ یہ 2 کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اب 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے محرم الحرام کی۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے یا تو 1 دن پہلے کا روزہ ملاؤ اور 1 دن بعد کا روزہ ملا دو۔ تو اب 1 روزہ تنہا مت اس لیے رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، اس لیے 2 دن کا روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت نہ ہو۔ تو اب جو محرم الحرام کی 10 تاریخ آ رہی ہے، چہارشنبے کو آ رہی ہے، تو اب منگل یا چہارشنبہ یا چہارشنبہ جمعرات، ان 3 دنوں میں آپ 2 دن کا روزہ رکھ لیں تو آپ کے عاشورے کے روزے ہو جائیں گے۔ منگل، چہارشنبہ اور جمعرات، ان 3 دنوں میں سے 2 دن آپ روزہ رکھ لیں۔
ایک چیز پر عمل ہو گیا۔ دوسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دسترخوان کو وسیع کرو۔ دسترخوان کو وسیع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی گنجائش کے مطابق اس دن ذرا اپنے دسترخوان کے اندر فراخی کرو۔ بہتر یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے اور افطار کے وقت اور دوسرے جو روزے دار ہیں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنے دستر پہ ان کو روزہ افطار کرا دیا جائے۔ یہ دسترخوان کے اندر کشادگی اور وسعت ہو گئی۔ اس دن کے اندر خاص قسم کا کھانا، خاص قسم کا کھانا بانٹنا یا خاص قسم کی کوئی رسم یا رسومات کرنا، یہ چیزیں خرافات ہیں۔ اسلام کے اندر یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ بہرحال جو کام کرنے کا ہے محرم الحرام میں وہ کام ہم کریں، اور جن کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جس سے ایمان خراب ہوتا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ علموں کے آگے ڈھٹیاں چڑھانا، بھٹیاں چڑھانا، علموں سے منتیں مانگنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ توحید پر قائم رہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دامن کو مضبوطی سے تھامیے، اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو لازم پکڑ کے رہیے۔ انشاءاللہ یہ چیزیں اہل سنت و جماعت کی بنیادوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔